اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وإن لك لأجرا غیر ممنون وإنك لعلى خلق عظیم صدق اللہ العظیم۔ میرے دل میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعت اور شان خود اللہ نے بیان کی ہے اس کو میں تھوڑا سا عرض کروں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کروں کہ یہ ہمارے ایمان کے لیے بنیاد ہے۔ جتنی بھی توحید بولی جائے یہ کم ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی جتنی بھی شان بیان کی جائے کم ہے، اور یہ دو چیزیں ہمارے لیے ایسی ہیں جیسے روٹی اور سالن، پانی اور کھانا، نمک اور میٹھا، رات اور دن، کہ ان کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ روٹی سالن کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے، نمکین اور میٹھے کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے، پانی اور خوراک کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے، دن رات کے بغیر زندگی کا تصور نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ انسان کی روح کے لیے ایسی ہی غذا ہے جیسے ہمارے بدن کے لیے روٹی اور سالن ہے۔ ہم جتنے کھانے کھا لیں روٹی سالن سے کبھی دل نہیں بھرتا، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم لوگ جو روٹی سالن کے عادی ہیں، جو تو نہیں عادی ان کے لیے جو خوراک ہوگی، تو ہمیں ہر قسمی کھانے کھلا دیے جائیں، ہمیں روزانہ میٹھی میٹھی ڈشز کھلا دی جائیں تو ہم زیادہ دیر نہیں چل سکتے، بالآخر ہم روٹی سالن پہ آ جائیں گے، پانی اور خوراک پہ آ جائیں گے، اس کے علاوہ ہمارا گزارا نہیں ہے۔ ایسے ہی اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ بدن کے لیے جس طرح خوراک ہے، اسی طرح روح کے لیے یہ خوراک ہے۔ روح بھی اس سے کبھی نہیں بھرتی۔ جس طرح میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح بدن ہمارا یہ روٹی سالن سے کبھی نہیں اس کا دل بھرتا، ایسے ہی ہماری روح وہ بھی اللہ رسول کے تذکروں سے کبھی نہیں بھرتی۔ جتنا بیان کرتے رہو آدمی نہیں تھکتا، سنتے ہوئے بھی نہیں تھکتا، بولتے ہوئے بھی نہیں تھکتا۔ آپ اور میں دیکھتے ہیں اللہ نے پورے قرآن میں کتنی اپنی توحید بیان کی اور اپنے محبوب کے تذکرے کتنے کیے ہیں، پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی کیے ہیں، اور ان لوگوں کو پتہ تھا اللہ کے نبی کے چرچے شروع سے ہیں۔ جب سے اللہ نے کائنات بنائی تب سے اپنے محبوب کے چرچے شروع کرے اور آج تک ہو رہے ہیں۔ پچھلی آسمانی کتابوں میں آپ کے چرچے تھے۔ عبداللہ بن سلام یہودی تھے اور یہودیوں کے عالم تھے۔ یہ مدینہ میں آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پہچان گئے کہ سچے نبی، آپ کے پاس آئے، کلمہ پڑھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ آپ سچے نبی ہیں، آپ پر ایمان لایا ہوں، لیکن میں اپنے قبیلے کا عالم ہوں، اپنے مذہب کا، یہودی مذہب کا عالم ہوں اور اپنے قبیلے کا مذہبی رہنما ہوں، تو میں چاہتا ہوں میرے قبیلے والے یہودی جو ہیں وہ بھی کلمہ پڑھ جائیں۔ آپ نے ان کو بلوایا تو عبداللہ بن سلام نے کہا یا رسول اللہ آپ نے میرا بتانا نہیں کہ میں نے کلمہ پڑھ لی ہے۔ آپ نے ان کو بلوایا یہودیوں کو اور ان سے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام تمہارے اندر کیسا آدمی ہے؟ تو انہوں نے تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ خیرنا و ابن خیرنا، ہمارا سب سے بڑا بہترین مذہبی رہنما وہی ہے، اس کا والد وہ عظیم مذہبی رہنما تھا، وہ تو ہمارا سردار ہے، ہم تو اس کے ماتحت، اس کے فرما بردار ہیں۔ عبداللہ بن سلام کو پردے کے پیچھے بٹھایا ہوا تھا۔ عبداللہ بن سلام پردے سے نکل کر سامنے آ گئے۔ جب ان کی تعریف ہو گئی، کہنے لگے یا رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ تو ابھی تو وہ اس کی تعریف کر چکے تھے، اس کے قبیلے والے اور اس کے مذہب والے، فوراً بدل گئے، کہنے لگا شرنا و ابن شرنا، کہ یہ ہمارا بدترین آدمی ہے عبداللہ بن سلام، اس کا باپ بھی بدترین تھا۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق پر ہونا دوسرے مذہبوں کے مذہبی رہنما بھی مان گئے تھے،
اور جانتے یہودی بھی تھے، یہ بات نہیں ہے کہ وہ نہیں مانتے تھے، وہ مانتے تھے، ان کو ضد آڑے آ گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے مکہ سے حج کر کے واپس، راستے میں جب مدینہ کے قریب سے گزرے تو یہاں کھجوروں کے درخت بہت تھے، تو ان کے 3 حواری کہہ لیں، صحابی کہہ لیں، جیسے اللہ کے نبی کے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کے 3 بڑے ماننے والے، تو انہوں نے جب اپنی آسمانی کتابوں کو، تو چونکہ وہ عالم تھے، جب انہوں نے یثرب کی سرزمین دیکھی اور کھجوروں کے جھنڈ دیکھے، اپنی آسمانی کتابوں کی روشنی میں پہچان لیا کہ آخری نبی ادھر آئے گا۔ تو ان 3 سرداروں میں سے ایک کا نام قریظہ تھا، ایک کا نام قینقاع تھا، اور ایک کا نام نذیر تھا، نذیر زواد والا۔ ان تینوں نے کہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم نہیں چلتے آپ کے ساتھ، ہم یہیں ٹھہر جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اجازت دے دی، اور وہ اس نیت سے وہاں ٹھہر گئے کہ آخری نبی جو آنا ہے وہ اسی بستی میں آئے گا۔ یثرب کا تذکرہ آتا ہے، جب یثرب کا تذکرہ آتا ہے تو انہوں نے سمجھا کہ وہ پیدا بھی یہی ہوگا، کیونکہ یہ جو کتابوں میں آتا ہے کہ وہ نبی یثرب والا ہوگا۔ تو وہ اس خیال سے ٹھہر گئے کہ یہاں تو ویرانہ ہے، کوئی خاطر خواہ آبادی نہیں ہے، ہم ٹھہر رہے ہیں، ہماری نسلیں چلیں گی آگے، نسلیں چلتے چلتے پھیلتے پھیلتے ہم ہی ہم ہوں گے، تو ہماری نسلوں میں سے وہ نبی آئے گا تو ہماری عزت ہوگی۔ یہ تینوں ٹھہر گئے۔ قینقاع سے اولاد پیدا ہوئی تو وہ بنو قینقاع کہلائی، نذیر کی اولاد بنو نذیر کہلائی، قریظہ کی اولاد بنو قریظہ کہلائی۔ یہ یہودیوں کے قبائل تھے جو مدینہ میں آباد ہوئے۔ کچھ ہی عرصے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد قریب ہو گئی، یہ تو آپ کی پیدائش سے بہت پہلے کی بات ہے، جب آپ کی آمد قریب ہو گئی، پیدائش کی آمد کہہ رہا ہوں، تو یمن میں اللہ کی طرف سے کوئی نظام چلا کہ وہاں سیلاب آیا۔ عربی زبان سب سے پہلے یمن میں بولی گئی، سب سے پہلے، اور وہیں سے عربی زبان کا آغاز ہوا، باقی زبانیں مختلف دنیا میں تھیں۔ تو وہاں سے 2 بھائی، مختلف لوگوں نے ہجرت کی، کوئی ہجرت کر کے شام پہنچا۔ یہ جو بنو جرہم کا تذکرہ آتا ہے، یہ وہ یمن میں جب ویرانی ہوئی تھی اور سیلاب آیا تھا، وہاں سے یہ نکل کر ملک شام جا رہے تھے۔ راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل، ان کی والدہ ہاجرہ زمزم کے کنویں کے پاس تھیں، تو بنو جرہم قریب سے گزرے تھے، پھر یہاں آ گئے تھے۔ یہ بنو جرہم عربی بولتے تھے، حضرت اسماعیل عربی نہیں بولتے تھے، حضرت ہاجرہ کے بیٹے، حضرت ہاجرہ بھی عربی نہیں بولتی تھی۔ یہ بنو جرہم یہ یمن کے رہنے والے تھے، یہ عربی بولتے تھے۔ یہ شام جا رہے تھے تو جب مکہ کے قریب سے گزرے تھے، پانی دیکھا تھا، پرندے دیکھے تھے، تو مکہ میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ تو یہاں سے عربی منتقل ہوئی تھی حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ میں، پھر حضرت اسماعیل کی اولاد سے آپ پیدا ہوئے تو آپ عرب پیدا ہوئے۔ تو ایک عربی قبیلہ بنو جرہم یہاں مکہ میں آیا تھا، 2 بھائی تھے۔ جب یمن میں یہ سیلاب آیا اور وہاں سے لوگ ہجرت کرنے لگے، ایک بھائی کا نام اوس تھا اور ایک کا نام خزرج تھا۔ یہ دونوں بھائی وہاں یمن سے نکلے اور یہ یثرب آئے تو یہاں ان کو آبادی لگی، یہ یہاں آ کر ٹھہر گئے۔ یہ سگے بھائی تھے۔ یہاں آگے جو ان کی اولاد چلی، وہ اوس سے جو اولاد چلی وہ قبیلہ اوس کہلائی، خزرج سے جو آگے اولاد چلی وہ قبیلہ خزرج کہلائی۔ اب اوس اور خزرج یہ تھے یمن کے رہنے والے۔ بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ یہ تھے یہودی، اور یہ جو 2 آئے تھے یہ 2 تھے بت پرست۔ اب ان کی آپس میں ٹکر رہتی تھی۔ اوس اور خزرج والوں کو کہا کرتے تھے یہودی کہ نبی آنے والا ہے، ان قریب وہ ہمارے میں سے ہوگا، ہم پیچھے سے نبیوں کی اولاد ہیں، نبیوں کے ماننے والے ہیں، نبی ہم میں سے ہوگا، جب آ جائے گا نا۔ ان کا آپس میں مقابلہ رہتا تھا، ان تینوں قبائل یہودیوں کے، اور ادھر سے اوس اور خزرج کے 2 قبیلے، یہ آپس میں ایسے مقابلے رہتے تھے۔ جب ان کے آپس میں کوئی ٹکر ہوتی تھی تو یہ یہودی ان اوس اور خزرج والوں کو تانا دیتے تھے کہ تھوڑا عرصہ صبر کر لو، ابھی ایک نبی آئیں گے، وہ ہماری نسل میں سے ہوں گے، ہم تمہیں سیدھا کر دیں گے۔
چونکہ وہ نبی آئیں گے تو وہ غلبہ پائیں گے۔ ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں بتایا ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اب وہ سارا عرصہ انہوں نے بنو نذیر، قریظہ، بنو قینقاع نے اس تخیل میں گزارا کہ نبی ہم میں سے ہوگا، لیکن وہ کہانی اور طرح ہو گئی۔ نبی ان میں سے نہیں آیا، نبی مکہ میں پیدا ہوا، وہاں سے آپ آئے۔ جب آپ ہجرت کر کے وہاں سے مدینہ پہنچے تو مدینے والوں کو پتہ چلا کہ نبی آ گیا ہے، تو اسی وقت ان کے تیور بدل گئے۔ حالانکہ وہ پہلے اوس اور خزرج کے سامنے اللہ کے نبی کی تعریفیں کرتے تھے کہ نبی آئیں گے، آخر الزمان ہوں گے، آخر النبیین ہوں گے، خاتم الانبیاء ہوں گے، وہ ہم میں سے ہوں گے، ہم تمہیں اپنے زیر اور ماتحت کر دیں گے۔ اس خیال سے جی رہے تھے کہ ہمیں عزت ملنے والی ہے۔ جب پتہ چلا کہ وہ ہمارے خاندان میں سے نبوت نہیں آئی، وہ تو اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں سے آئی ہے اور نبی پیدا ہو کر ہجرت کر کے یہاں آ رہا ہے، اب ہمیں اس نبی کا کلمہ پڑھ کر ماتحت ہونا پڑے گا، وہ ہمارے خاندان میں سے نہیں ہے۔ تو وہ دشمن ہو گئے، انہوں نے کہا ہم نہیں نیچے لگتے، ہم نے تو زندگیاں اس لیے گزاری تھی کہ نبی ہم میں سے ہوگا، اور ہم بڑے کہلائیں گے، اب تو ہم بڑے نہ ہوئے، ہمیں تو ماتحت ہونا پڑا، نیچے لگنا لگا، ہم اس نبی کو ہی نہیں مانتے، لہذا مخالفت پر اترے۔ البتہ ان میں جو ایسے تھے یہودی کہ وہ انصاف پرست تھے، انہوں نے اللہ کے نبی کو آ کر دیکھا اور آپ کی نشانیاں دیکھیں جو انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھی تھیں، وہ سب سچی نکلیں تو وہ کلمہ پڑھ گئے۔ یہی سلمان فارسی نے نشانیاں دیکھیں، عبداللہ بن سلام نے نشانیاں دیکھیں۔ عبداللہ بن سلام آئے اللہ کے نبی کو چیک کرنے کے لیے کہ سچا ہے کہ نہیں ہے۔ جب آپ مدینہ آ گئے، اس نے آ کر آپ کو کھجوروں کا تھال دیا، کہنے لگا یہ صدقے کی ہیں، میں آپ کی خدمت میں نذرانے کے طور پہ لایا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ہم محمد اور میرے آل بیت ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ وہ چپ کر کے لے کے چلا گیا۔ اس کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ سچا نبی ہے کہ جو ہماری کتابوں میں لکھا تھا کہ وہ نبی صدقہ نہیں کھاتا۔ تو اس کو ایک نشانی سچی مل گئی۔ دوسری نشانی، اس نے یہ دیکھا سنا تھا کہ اس کے دو کندھوں کے درمیان کبوتری کے انڈے کے برابر ابری ہوئی جگہ ہوگی اور وہ مہر نبوت ہوگی۔ وہ ہر وقت اللہ کے نبی کے ارد گرد گھومتا رہتا تھا کہ کبھی آپ کی چادر یا قمیص اتری ہوئی ہو اور آ کر میں دیکھ لوں۔ تو وہ ایک دن آئے اور دیکھا کہ آپ کی چادر اتری ہوئی تھی، آپ کے دو کندھوں کے درمیان بالکل بیچ میں تھوڑی سی ابری ہوئی جگہ تھی اور وہ مہر نبوت کی پہچان تھی۔ تو وہ کمر میں ایک حسن پیدا کر دیتی تھی۔ تو اس نے وہ مہر نبوت دیکھ لی، اس کو تسلی ہو گئی کہ یہ دوسری بھی ہو گئی۔ اب تیسری نشانی ایسی تھی جو اس کے بس میں نہیں تھی کہ وہ نہیں کر سکتا۔ پہلی اس نے کر لی کہ کھجوروں کا تھال خود پیش کیا، صدقے کی کھجوریں کہہ کر۔ دوسری قمیص کا اترنا دیکھنا بھی آسان تھا، دو چار مجلس میں آ جاؤ تو پتہ چل جائے گا۔ تیسری، وہ خود بھی نہیں یہ نشانی پوری کروا سکتے تھے لیکن وہ کروانا نہیں چاہتے تھے۔ تیسری یہ تھی کہ اللہ کے نبی کے ساتھ جو آخری نبی آئیں گے ان کے ساتھ جتنی زیادہ بدتمیزی کرو اتنے زیادہ اس کی برداشت بڑھے گی۔ اور وہ کہتے تھے اگر یہ سچے نبی ہیں، میں ان کے ساتھ بدتمیزی کروں تو میری ہلاکت ہے، اور میں یہ کیسے کروں کہ ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے اور مجھے وہ بتا کر تو نہیں آئے گا کہ میں بدتمیزی کرنے جا رہا ہوں، اب اس کا میرے پاس کیا حال ہے۔ پھر وہ کثرت سے آپ کے پاس رہنے لگے کہ کبھی تو کوئی موقع آئے گا نا۔ تو پھر ایک موقع آیا جس میں کسی نے آپ کے ساتھ بد اخلاقی کی اور آپ نے اخلاق سے جواب دیا۔ یہاں تو اس بد اخلاقی کا تذکرہ کی تفصیل سے نہیں ہے لیکن دوسرے واقعے میں وہ میں سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے تینوں نشانیاں دیکھ لیں اور کلمہ پڑھ گئے۔ پھر اللہ کے نبی سے آ کر کہا کہ میں کلمہ پڑھ گیا ہوں، میں اپنی قوم کا مذہبی پیشوا اور رہنما ہوں، آپ میری قوم کو بلوائیں۔ پھر اللہ کے نبی نے ان کو پردے کے پیچھے بٹھایا جو واقعہ میں نبی شروع میں سنایا۔ پھر وہ یہودی آئے، آپ نے پوچھا تو انہوں نے تعریف کی، بعد میں بگڑ گئے۔ لیکن اللہ کے نبی کو یہ یہودی بھی مانتے تھے کہ سچا نبی ہے۔ عبداللہ بن سلام ایک دن کہنے لگے حضور سے، یا رسول اللہ، یہ قرآن میں آتا ہے کہ یہ جو اہل کتاب ہیں ہم یہودی اور عیسائی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، قرآن میں ہے کہ میرے محبوب یہ یہودی اور عیسائی آپ کو ایسے پہچانتے ہیں
جیسے ہی اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. ان کو پتہ ہے یہ ہمارا بیٹا ہے. اسی طرح یہ آپ کو پہچانتے ہیں یہ اللہ کا نبی ہے. یہ مانتے نہیں ہیں. قرآن ہے. رسول اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت بات کی کہ یا رسول اللہ، اللہ کا کلام سچا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ہم اتنا اپنے بیٹوں کو بھی نہیں پہچانتے جتنا آپ کو پہچانتے ہیں. کہ اللہ نے تو عوامی زبان میں قرآن اتارا کہ جیسے ایک عام آدمی مثلا میرا بیٹا ہے، اب اس بیٹے کو پہچاننے میں مجھے شک تو نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں یہ میرا بیٹا ہے یا کوئی اور لڑکا کھڑا ہوا ہے، تو میں تو فوراً دیکھ لوں گا یہ میرا بیٹا کھڑا ہے، یہ دوسرا محلے کا لڑکا کھڑا ہے. اللہ کی مراد تو یہ تھی اور یہ مراد ٹھیک ہے، لیکن عبداللہ بن سلام نے دوسری مراد لی کہ ہم اپنے بیٹوں کو بیٹا مانتے ہیں اور پہچانتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے میری بیوی نے خیانت کی اور میرا بیٹا نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے. ہمیں اپنے بیٹوں کے پہچاننے میں یا رسول اللہ شک ہو سکتا ہے، لیکن ہم آپ کو اپنے بیٹوں کے پہچاننے سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں اپنی کتابوں کی روشنی میں کہ اب سچے نبی ہیں. ہم آپ کو اتنا جانتے ہیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی کا ایک واقعہ کہ آپ کو سچا مانتے تھے اہل کتاب بھی. آپ کی نشانیاں پچھلی کتابوں میں لکھی ہوئی تھیں. میرے نبی کو اللہ نے اس طرح نہیں بھیجا کہ آپ دلائل کی دنیا میں بے یار و مددگار ہوں، آپ آ کر لوگوں کو کلمہ دیں اور پہلے سے عیسائی مذہب چل رہا ہو اور وہ کہیں ہم اس نبی کو نہیں مانتے، نبی تو ہمارا عیسیٰ علیہ السلام تھے. یا یہودی چل رہے ہوں وہ کہ ہمارے نبی تو موسیٰ علیہ السلام تھے. انہی کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا نبی آئے گا. زید بن الصعلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی دیکھنا چاہتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی نشانیاں دیکھ لی تھی جو آپ کی نبوت کی تھیں، بس یہ ایک نشانی رہتی تھی، لا تزید شدت الجہل الا حلم، کہ اس نبی کے ساتھ جتنی زیادہ جہالت اور جاہلانہ رویہ اور بدتمیزی کی جائے گی اتنی اس میں برداشت بڑھے گی. عام انسان اس کے برعکس ہوتے ہیں. آپ میری تعریف کریں میں آپ کو جی جی کر کے ملوں گا، آپ میرے ساتھ بد اخلاقی سے پیش ہیں تو میں زیادہ بھی اخلاق دکھلاؤں گا تو چپ کر جاؤں گا. زیادہ یا میرے ساتھ بدتمیزی کریں تو ممکن ہے میں بھی آگے سے آپے سے باہر ہو جاؤں، لبریز ہو جائے پیمانہ میرا صبر کا. انسان اپنی بدتمیزی اپنے خلاف زیادہ نہیں سہ سکتا. زیادہ بھی سہ لے تو اتنا کر لیتا ہے کہ وہ بدتمیزی کر رہا ہے یہ چپ کر کے کھڑا ہے، آگے سے جواب نہیں دیتا. یہ زیادہ ہوتا ہے. ورنہ آپ کسی کو چھیڑ کے دیکھ لیں، آپ اس کی تعریف کریں بسم اللہ، آپ اس کو دو چار سنائیں ذرا ماں بہن کی، میں دیکھتا ہوں کیسے اس میں برداشت ہے. وہ سیدھا ہو جائے گا، کہے گا اوقات میں رہے، ہاتھ دھوتی ہے کوئی. یہ ہمارا دیندار مذہبی طبقہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے الا ماشاء اللہ. اور نبی جتنی بدتمیزی بڑھاؤ گے اتنی برداشت بڑھے گی، اتنی آگے سے برداشت کم ہونے کی بجائے بڑھے گی. زید بن الصعلہ کہتے ہیں یہ میں نے پڑھا ہوا تھا ان کے بارے میں، باقی نشانیاں میں نے دیکھ لی تھیں. آپ کی کچھ نشانیاں تو معروف تھی نا کہ آپ مکہ میں پیدا ہوں گے، آپ مدینہ آئیں گے، یثرب کی بستی میں آئیں گے، قریش میں سے ہوں گے، آخری نبی. بہت ساری باتیں ایسی تھیں جو آپ کی عام آدمی بھی پہچان لیتا تھا. اور مہر نبوت تھی، یہ ایک بڑی پہچان تھی. صدقہ نہیں کھاتے تھے، یہ پہچان تھی. لیکن یہ والی نشانی تو ذرا آسان نہیں تھی. تو وہ کہتے ہیں میں اس نشانی کی تلاش میں تھا. تو ایک دن میں آیا مدینہ منورہ یثرب میں، اس وقت نام مدینہ پڑ چکا تھا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے حجروں سے، حضرت علی آپ کے پیچھے تھے. آپ آئے تو اتنے میں ایک قبیلے کا آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ مسلمان تھا، کہ یا رسول اللہ میں فلاں قبیلے سے آیا ہوں اور ان قبیلے والوں کو میں نے کلمہ پڑھوایا تھا اس لالچ میں کہ تم کلمہ پڑھو اللہ مال میں بہت برکت دے گا. کلمہ تو انہوں نے لالچ میں پڑھ لیا، لیکن اب ہمارے ہاں قحط سالی شروع ہو گئی ہے. اب لوگ مجھے بار بار کہتے ہیں کہ تم نے کہا تھا کلمہ پڑھو مال آئے گا، یہ تو مال جا رہا ہے. تو یا رسول اللہ انہوں نے کلمہ پڑھا تھا طمع میں، اب مجھے خدشہ ہے کہ کفر میں چلے نہ جائیں طمع سے، تو آپ مجھے کچھ نہ کچھ میری مدد فرمائیں. تو آپ نے حضرت علی سے پوچھا کچھ ہے؟ انہوں نے کہا جی کچھ نہیں ہے. تو اے زید بن الصعلہ کہتے ہیں مجھے موقع مل گیا، میں آگے بڑھا. میں نے کہا میرے پاس ہے، ادھار دوں گا اور وقت پر لوں گا. آپ نے کہا ہاں جی بتاؤ. کہا آپ کو ادھار دیتا ہوں سونا 80 مسکال
عربی پیمانہ ہے 80 مسقال آپ کو سونا دیتا ہوں، اس کے بدلے میں آپ سے کھجوریں لوں گا اور فلاں تاریخ کو لوں گا اور فلاں باغ کی لوں گا۔ آپ نے فرمایا باغ کا نام نہ لو کہ فلاں باغ کی لوں گا، کیونکہ شرم درست نہیں اس طرح۔ ہاں یوں کہو کہ اتنی کھجوریں لوں گا اور فلاں تاریخ کو لوں گا۔ اس نے کہا چلے ٹھیک ہے، اتنی کھجوریں لوں گا اور فلاں تاریخ کو لوں گا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، سونا دے دو۔ آپ نے ان سے سونا لیا اور آپ نے سیدھا وہ سونا اس قبیلے کے آئے ہوئے مسلمان شخص کو، صحابی ہیں، وہ پکڑا دیا کہ لے جو بھی ان میں خرچ کرو، سارا سونا ہی جتنا تھا۔ سونا لے کر وہ چلا گیا۔ اب جو مقررہ دن تھا اس سے 2 دن پہلے زید بن سعنہ کہتے ہیں میں جان بوجھ کر 2 دن پہلے پہنچا۔ میں آیا، آپ جنت البقیع قبرستان سے جنازہ پڑھ کر آ رہے تھے، آپ کے پیچھے ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم، یہ 3 صحابہ آپ کے ساتھ تھے اور آپ تھکے ہوئے تھے۔ ایک دیوار تھی، دیوار کا سایہ تھا، آپ آ کر اس سایہ کی ٹیک لگانے کے لیے بیٹھنے لگے تو میں پہنچ گیا۔ 2 دن حالانکہ رہتے تھے، میں نے جاتے ہی بدتمیزی شروع کر دی۔ عبداللہ بن سلام تو چونکہ مذہبی رہنما تھے، یعنی اپنے مذہب کے بھی دیندار آدمی تھے، ان میں تو ہمت نہ ہو سکی یہ بدتمیزی کرنے کی، لیکن زید بن سعنہ میں نہ جانے وہ مذہبی رہنما تو تھا نہیں، خیر اس نے یہ کر دیا۔ کہنے لگا میں نے جا کر کہا سیدھا محمد سے، میں نے کہا وَلَقَدْ عَلِمْتُ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِلَّا مُطْلَبَ، کہ میں نے پہلے بھی سن رکھا تھا تم عبد المطلب کی اولاد پرلے درجے کے بخیل ہو اور ٹال مٹول کرتے ہو اور لوگوں کے پیسے کھا جاتے ہو۔ اب تو مجھے پتہ چل گیا پیسے کھا جاتے ہو، ٹائم ہو گیا ہے، پیسے کیوں نہیں دیے میرے؟ حالانکہ 2 دن رہتے ہیں اور حضور کو کہہ رہے ٹائم ہو چکا ہے، ٹائم ہو گیا، پیسے کیوں نہیں دیتے؟ اور تم میرے پیسے کھا گئے ہو، میں نے پہلے بھی سن رکھا تھا تم آل عبد المطلب پیسے کھا جاتے ہو، آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ آگے صراحتاً لکھا ہے، میں اسے عربی عبارت پڑھ رہا ہوں، اخذ بمجامع قمیصہ، اس نے آپ کا گریبان پکڑا اور کھینچا اور پھر یہی تانا دیا پیسے کھا جاتے ہو، میرے پیسے کیوں نہیں دیے؟ تو حضرت عمر کی آنکھیں ایسے گھومنے لگی کہ یا رسول اللہ اجازت دے میں اس کا سر اڑا دوں۔ تو آپ نے فرمایا عمر نہیں، حالانکہ وہ بدتمیزی کر رہا ہے، وقت سے پہلے آیا ہوا ہے اور گریبان پکڑ رہا ہے، اور آپ کے جانثاران کی موجودگی میں، عمر جیسی ہستی کی موجودگی میں گریبان پکڑے، یہ ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے حضرت عمر کو ڈانٹ دیا۔ آپ نے فرمایا عمر، حالانکہ آپ کو تو کہنا چاہیے تھا عمر کو ٹھیک ہے عمر کر دے، آپ نے عمر کو ڈانٹا۔ آپ نے فرمایا عمر تو اس کو نہ ڈانٹ، تو مجھ سے کہہ رہے کہ اس کی گردن اڑاؤں، تو مجھے بھی بتا صحیح بات، اس کو بھی بتا۔ مجھے عمر تو یوں کہے کہ ان کو آپ اچھے طریقے سے ادا کرو کھجوریں، اور اس کو عمر یوں کہے کہ اچھے طریقے سے مطالبہ کرو۔ عمر تو ہمیں اس طرح کی بات کہے، اس کو ڈانٹنا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا علی ابن ابی طالب کو کہ پوچھ کے او کھجوریں ہیں؟ انہوں نے کہا جی نہیں ہے ابھی۔ تو آپ نے پھر بھیجا حضرت حفصہ کے پاس، آپ کی بیوی حفصہ نہیں ہے دوسری ہیں، ان کے پاس بھیجا اور کہا کہ حضرت علی کو کہ ان سے پوچھو کہ اتنی کھجوریں ہمیں چاہیے، ہم نے دینی ہے کسی کی، تمہارے پاس ہیں، ہم تمہیں اتنے دنوں بعد دے دیں گے۔ انہوں نے کہا جی ہاں میرے پاس ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھیجوایا، حضرت عمر کو بھیجا، عمر کو جنہوں نے ابھی ڈانٹا تھا کہ گردن اڑاؤ، حضرت عمر سے کہا کہ جاؤ ان سے کھجوریں لو اور ان کو کھجوریں ادا کرو۔ اگلا جملہ سننا، آپ نے فرمایا اور ان کو 2 من اضافی کھجور دو، مکان ما رعتہ، جو تو نے اس کو ڈانٹا تھا نا، وہ ڈانٹنا اچھا نہیں تھا، اس ڈانٹنے کے ازالے کے طور پر 2 من کھجور اور دو اس کو۔ وہ تو پانی پانی ہو گیا، اس نے کہا یہ تو حد سے بھی بڑھ کر برداشت ہے، وہی کھجوریں ہی ٹائم سے پہلے دے دیتے تو غنیمت ہے، حالانکہ ابھی ٹائم بھی نہیں ہوا، اور اوپر سے عمر کو بھی سمجھا رہے ہیں اور ڈانٹ رہے ہیں کہ بھئی 2 من کھجوریں اضافی دو، تم نے سے سخت کیوں بولا ہے؟ اس نے کہا ہاتھ بڑھاؤ، کلمہ پڑھو۔ کھجوریں دی حضرت عمر نے، 2 من اضافی بھی دی، لیکن اس نے کلمہ بھی پڑھو۔ میرے عزیز بھائیو، یہ ہمارا نبی ہے، اپنے بھی کہیں عظیم ہے، پرائے بھی کہیں عظیم ہے، ہمارا پیغمبر عظیم تر ہے، جو اپنا دامن لہو سے بھر لے، مصیبتیں اپنی جان پر لے،
جو تیغ زن سے لڑے نہیں حتیٰ، جو غالب آ کر بھی صلح کر لے، اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی، امین ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ یہ ہمارا نبی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی محبت، ان کی عظمت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ مزید بھی ایک دو دن ان نبی کی شان بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے عشق کے گن گانے والا، عشق کے گن سننے والا بنائے، آخرت میں بیڑے پار ہو جائیں گے انشاءاللہ۔